الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہم یہ درود پیش کیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہے سحر گائی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا۔ پلے نے پڑھ رہا ہے، اشعار سن کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ انسان کی پرواز ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرے، اور جو روزی روٹی جو رزق انسان کو اللہ کے قریب جانے سے روک دے، جو خوراک انسان کو اللہ کی قربت سے روک دے، مصطفیٰ جانے رحمت کی اطاعت اور فرما برداری کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے تو کہتے ایسی روزی سے موت بہتر ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ حضرات، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے جاننے والے
اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے نالج والے ہی ڈرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی جانکاری ہے، وہ کون سا نالج ہے جو انسان کے دل میں خوف خدا ڈالتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے؟ کیا کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کرے، بلڈنگ بنانے کے نقش و نگار کا ڈھنگ سیکھ لے، تو کیا وہ علم ایسا ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرے؟ کیا اگر کوئی ایسا نالج حاصل کرے جو ایٹم بم بنانے کا سلیقہ سکھا دے، جو ایٹم بم کسی ملک میں گر جائے تو چند سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں کی آبادی خاک میں مل جائے، یا ایسا علم جو بم و بارود سکھانے کا ڈھنگ سکھا دے، راکٹ بنانے کا ضابطہ بتا دے، جس کے ذریعے سے بے قصور انسانوں کو چند لمحوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، جیسا کہ آج کا ظالم اسرائیل بے قصور اہل فلسطینی مسلمانوں کو آئے دن سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں شہید کر رہا ہے۔ کیا ایسا علم انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا؟ کیا طبابت اور حکمت کا علم جس سے انسان کے نبض اور بیماری کا پتہ چلے، اور ایک نبض دیکھ کر دوا کی تشخیص کے لیے کئی ہزار روپے کی فیس لے لے اور اس بات کی تمنا کرے کہ انسان بیمار ہو تو میری طبابت چلے، انسان بڑی بڑی بیماری کا شکار ہو جائے تو میں بڑا ہاسپٹل کما کر کے بنا لوں، عالی شان بنگلے بنا لوں، 10 ہوٹل بڑے بڑے شہروں میں بنا لوں؟ کیا ایسا علم انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا؟ میرے عزیزوں، یہ تو دنیا میں کی علوم، ان کے حصول سے انسان کے دل میں خوف خدا نہیں پیدا کرتا، تو کون سا علم ہے جس سے خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس علم کو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے، یہ وہ علم ہے جس علم کا پیغام مصطفیٰ جان رحمت نے عام کیا ہے، یہ وہ علم ہے جو قرآن مجید کے سینے میں محفوظ ہے، یہ وہ علم ہے جس کتاب کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر جو علوم ہیں، ان علوم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک چیپٹر انسان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، خشیت ربانی کا سبق پڑھاتا ہے۔ تو جو اس کتاب کا جتنا بڑا عالم ہوگا، اس کتاب کی شرح سنت رسول کا جتنا بڑا عالم ہوگا، سمجھئے کہ وہ اتنا بڑا خوف خدا رکھنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور علم نہ ہو اور پھر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے اندر خوف خدا ہے، خشیت ربانی ہے، ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، جب کوئی اس کتاب اللہ کا علم حاصل کر لیتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ ایک جاہل ہے مگر عبادت گزار ہے، ممکن ہے کب شیطان اس کو عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا کر دے، کب شیطان عبادت کے غرور میں مبتلا کر کے اس کو کیا سے کیا بنا دے، راہ راست سے ہٹا کر کے گمراہی اور کے گڑھے میں لے جا کر گرا دے۔ لیکن ایک دین کا علم رکھنے والا، سنت کا علم رکھنے والا، جب وہ عابد بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، عامل بھی ہوگا، تو ہزاروں شیطان مل کر چاہے کہ ان کو ہم راہ راست سے ہٹا دیں، وہ شیطان مردود ہو کر تو بھاگ جائے گا، مگر اس فقیر کو راہ راست سے ہٹا نہ سکے گا۔ ایک ضابطہ مجھے سے بتانا ہے، آپ کے ذہن کو کلیئر کرنا ہے کہ جب تک کتاب و سنت کا علم نہ ہو، ولایت کے اعلیٰ درجے پر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس
رضا ساری. پیران پیر دستگیر کی شان کیا ہے؟ آپ قصیدے غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صدق خطبہ ونلت السعد من مولا النوالی. اے مجھے غوث پکارنے والوں، اے مجھے دستگیر کہنے والوں، اے مجھے قطب کہنے والوں، اے مجھے ابدال کہنے والوں، میں ابدال ویسے نہ بنا، قطب ویسے نہ بنا، غوث ویسے نہ بنا، قطبیت کے درجے پر، فردیت کے درجے پر میں ویسے فائز نہ ہوا. درست العلم، میں نے علم ربانی کو پڑھا، علم مصطفیٰ کو پڑھا، قرآن و حدیث کو پڑھا، پڑھتا گیا اور اس پہ عمل کرتا گیا. رب قدیم نے مجھے قطبیت کے درجے پر فائز کر دیا. درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، حتی صرت قطبہ، یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. اور کیسا قطب ہوا؟ نلت السعد من مولا النوالی، میں نے سعادت مندی کو پا لیا اس ذات سے، اس ذات سے جو سارے مولا کا مولا ہے، سارے آقاؤں کا مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خدا ہے. اس رب قدیر نے مجھے سعادت مندی کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علم حاصل کیا اور حصول علم میں جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی، اگر آپ ان مشقتوں کو پڑھیں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسا وہ دور تھا. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، واقعہ سامنے آیا، واقعہ سنیے، اس کے بعد میں آپ کو رسول اللہ کے دور کی طرف لے جاؤں گا. غوث پاک کہتے ہیں میں بغداد میں علم حاصل کر رہا تھا، 61 سالی ہوئی، کھانے کو کچھ نہ تھا. کبھی ایسا ہوتا شہر سے باہر جہاں لوگ سبزیوں کی پھینکا کرتے ہیں، کوڑے کچرے جو سبزیاں بیکار ہو جاتی ہیں، پھول تھا، کبھی کچھ مل جاتا تو کھا لیتا. ایک دن ایسا ہوا کچھ کھانے کو میسر نہ تھا، اتنی بھوک لگی تھی کہ بھوک سے زبان باہر آنے لگی، منہ کھلنے لگا. جب انسان کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو زبان باہر آنے لگتی ہے اور سوکھ جاتا ہے، منہ بھوک سے خود کھل جاتا ہے. بھوک کے عالم میں بغداد کی مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اس کے سامنے روٹی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے. اس کھانے کو دیکھ کر میرا منہ آٹومیٹک کھل گیا. مگر پھر نفس نے کہا عبدالقادر یہ تیرا امتحان ہے، صبر کر، ایک دن مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. میرے نفس نے کنٹرول کیا. اس نوجوان نے کہا آئیے کھانے کے لیے، مجھے دعوت دی. میں نے کہا بارک اللہ. پھر انہوں نے اصرار کیا تو ان کے اصرار پر میں قریب گیا، ایک تو لقمہ کھایا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی جیلان سے آیا ہوں. کہا اب غوث پاک کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ میں نے بہت ڈھونڈا بغداد میں، عبدالقادر کا اتا پتہ نہ چلا، کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں وہ عبدالقادر یہ میں حقیر ہی ہوں. اب وہ آج بھی کہتا ہے معاف کیجیے گا، میں نے بڑی تلاشی کی، بغداد آیا، میرا توشہ ختم ہو گیا. جب میں جیلان سے آ رہا تھا آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے چند سکے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبدالقادر بغداد میں علم حاصل کر رہا ہے، یہ سکے ان تک پہنچا دینا. میں نے تلاش کیا مگر آپ نہ ملے، میرا توشہ ختم ہو چکا تھا. 3 دن کا میں نے فاقہ دیا، فاقہ برداشت سے باہر گیا. تو اب میں نے فیصلہ کیا کہ جو امانت عبدالقادر کی میرے پاس ہے، اب ایسی مجبوری کی حالت میں اسی میں سے کچھ خرید کر کے کھا لیا جائے. مجبوراً میں نے ایک سکے سے بازار سے گوشت اور روٹی کا ٹکڑا خریدا ہے اور یہاں میں کھا رہا ہوں. معاف کیجیے گا، جو روٹی میں کھا رہا ہوں اور جو میں نے مہمان بنا کر آپ کو بلایا، حقیقت وہ میرا نہیں، وہ آپ کا ہے. وہ آپ کی والدہ کی رقم کا حصہ ہے، آپ کی والدہ کی
پاک نے آپ کھائی ہے. راوی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے مجھے پیٹ بھر کے کھلایا اور یہی نہیں جو کھانا بچا انہوں نے مجھے دے دیا, چند سکے لیے اور مجھے دے دیا, اور اسی پہ بس نہیں سکے لے کر باہر گئے اور جو جو محتاج تھے ان میں سکوں کو تقسیم کر دیا. اے میرے عزیزو, غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے بہت پڑھا, میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ چیز سب سے اہم پایا جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت مل سکتی ہے, اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. آپ کہتے ہو میں نے دو چیز پایا, ایک ہے اطعام الطعام, ایک ہے دوسروں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کا پیٹ بھرنا, مسکینوں کی خبر گیری کرنا, مظلوموں سے ظلم کو روکنا, لوگوں کو شکم سیر کرانا. اور دوسرا جو میں نے پایا ہے وہ حسن اخلاق ہے, انسان کے اچھے اخلاق ہے. ان دونوں سے بہتر میں نے کسی عمل کو نہ پایا. غوث اعظم زندگی بھر بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے, نذرانے آتے جمع نہیں کرتے, لنگر عام بٹتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رب قدیر نے اپنے بندوں کے دیے ہوئے غوث اعظم کے صدقے میں لوگوں کو کھلانے کا جذبہ پیدا کر دیا. یہی وجہ ہے جب 11ویں آتی ہے غوث پاک کا مہینہ آتا ہے, قسم خدا کے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اطعام الطعام کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کو کھلاؤ, ہر آدمی غوث پاک کی نیاز بنا کر, کھانا بنا کر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور کھلے دل سے انسان کو کھلاتا ہے. غوث اعظم نے کھلایا تو رب قدیر نے قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں کھلانے کا جذبہ پیدا کر دیا. میرے عزیزوں, تو غوث اعظم کا زمانہ ایک طالب علم کا واقعہ, انہوں نے کتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. جس طلبا آپ ابھی جس ماحول میں پڑھتے ہو, اور ابھی جو دنیا کا ماحول ہے مدرسے میں پڑھنے کا, مدرسے میں ہاسٹل میں کھانا پکتا ہے, عمدہ سے عمدہ کھانا ہے, لیکن یاد رکھیے گا زمانے نبوی میں سب سے پہلے یونیورسٹی کون سی تھی؟ سب سے پہلے یونیورسٹی, سب سے پہلے اس زمانے کہاں سے بول رہا ہوں میں یونیورسٹی بولنے کے لائق نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. سب سے پہلا کالج, سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلی درسگاہ وہ ایک چبوترا تھا. کیا تھا؟ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں, اور اس چبوترے کے ارد گرد رہ کر مصطفیٰ جان رحمت سے علم حاصل کرنے والے وہ اصحاب صفہ تھے. ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہ لوگ صحابہ تھے جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے تھے. مدینہ میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا, کوئی جائیداد نہیں تھی, بس اسی چبوترے کے پاس رہتے تھے. جہاں جگہ ملتی تھی سو جاتے تھے, کچھ ملتا کھا لیتے تھے. نہ ان کا کوئی روزگار تھا, نہ کھیتی باڑی تھی, بس شب و روز مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں رہنا, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا. حضرات وہ اصحاب صفہ بھی بہت بھوکے رہتے تھے. قرآن مجید کے اندر ان کی شان بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, اتنے خوددار ہو کے رہتے, دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ تو خوشحال ہے, لیکن وہ بھوکے رہتے اور حصول علم میں رہے رہتے. صحیح البخاری کی حدیث ہے, اصحاب صفہ کے سردار, ہر زمانے میں طالب علم کا کوئی سردار ہوتا ہے, کوئی لیڈر ہوتا ہے. وہ کون تھے اصحاب صفہ کے سردار لیڈر؟ حضرت ابو ہریرہ ہے. آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی. اصحاب صفہ کی عادت ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی نہیں تھی. قرآن اس پر شاہد ہے. ابھی وہ آیت مجھے یاد پوری آ رہی, میں سنا تھا. وہ کہتے ہیں سخت بھوک لگی, بھوک کو مٹایا کیسے جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باہر اس حصے میں گیا جس حصے سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا. گیا کس لیے گیا؟ کہ لوگوں کا آنا جانا ہوگا, سلام کروں گا, حال چال معلوم ہوگا, تو کسی کو میری حالت دیکھ کر ترس آ جائے گا اور مجھے کچھ کھانے پینے کو دے دے گا. آپ کہتے میں گیا, سب سے پہلے ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی. آئے, میں نے سلام کیا اور ایک مسئلہ پوچھا. میں نے جان بوجھ کر میں نے سوال کیا, انہوں نے مسئلے کا جواب دے دیا.
اور آگے بڑھ گئے اور کچھ نہیں ہوا. مجھے حیرت ہوئی. وہ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق تشریف آئے. میں آگے بڑھ کے سلام کیا, قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی, انہوں نے مسئلہ بتایا, حل کیا, آگے بڑھ گئے. سوچنے کی بات ہے, جو صحابہ ہے, غیر القدر صحابہ ہے, وہ ابو بکر صدیق ہے جن کی قربانی کا حال یہ کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیں. وہ عمر فاروق ہیں جنہوں نے اپنے مال کو دو حصہ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور آج جا رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نگاہیں لوح محفوظ میں ہوتی ہے. کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. حضرات تھوڑی دیر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق آگے تھے, حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں. سلام کیا, جواب ملا. مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کر فرمایا, ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے. عرض کی آقا بڑی شدت کی بھوک ہے. ہاتھ پکڑا, حجرے عائشہ کے باہر لے گئے. آقا نے فرمایا عائشہ. حجرے عائشہ وہ ہے جو آج گنبد خضرا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہو. آپ نے فرمایا عائشہ کیا گھر میں کچھ کھانے یا پینے کا سب کچھ ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ تو نہیں ہے, ایک گلاس دودھ ہے جو فلاں کے گھر سے ہدیۃ بھیجا گیا ہے. آقا فرماتے لے کر آ. صحیح البخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ نے پیش کیا. آقا کہیں فرمایا ابو ہریرہ کتنے بھی کے ساتھی صفہ میں رہنے والے ہیں سب کو بلا لا. ایک گلاس دودھ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تقریباً 70 افراد تھے. مصطفیٰ کا فرمان تھامے گیا. سب کو کہا چلو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے دعوت ہے. سارے صحابہ آ گئے. آقا فرماتے ابو ہریرہ ادھر آؤ. بلایا گیا. آقا قریب نے حضرت ابو ہریرہ کو گلاس دیا اور فرمایا ایک بعد میرے سب کو پلا کے جاؤ. حضرات سوچنے کی بات ہے, جو بانٹنے والا ہوتا اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیا. حکم رسول تھا. گلاس پکڑا. ایک بعد دیگرے صحابہ کو پلاتے گئے. صحابہ شکم سیر ہوتے گئے. تقریباً 70 صحابہ نے پی لیا. حضرت ابو کہتے ہیں ایک قطرہ بھی دودھ کم نہ ہوا. میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گلاس پیش کیا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پی لے. میں نے عرض کیا آقا آپ پہلے پیے. نہیں پہلے تم پیو, بھوک پیاس تمہیں لگی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیا. اس کا بعد اور پی لو. میں نے اور پیا. کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر دودھ پی لیا. ایک قطرہ کمی نظر نہ آ رہی تھی, بلکہ میں فیصلہ نہ کر پا کہ اب زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھا. پھر میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گلاس پیش کیا. پھر میرے آقا نے دودھ پیا. اے عزیز طلبہ مجھے بتانا یہ ہے, یہ اصحاب صفہ تھے جو چبوترے میں رہ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے. کہیں سے کچھ کھانے کا آتا تو کھا لیتے تھے, نہ ملتا تو صبر اور شکر سے پڑھتے رہتے تھے. کیوں نہ ہو, اس قرآن و حدیث کا علم ایک روحانی طاقت دیتا ہے. روحانی طاقت دیتا ہے. آج کا جب وہ دور کیا جائے, ہم نے پڑھا, ہمارے اساتذہ نے پڑھا. جب ہم لوگ پڑھتے تھے آج سے 20 سال پہلے, تقریباً یہ میرے پڑھانے کا 18 سال ہوا. 10واں سال یہ چل رہا, 8 سال پہلے کے بول پڑھایا. 18 سال خود پڑھانے کا زمانہ ہو گیا. اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے یو پی کی دنیا میں ایک روٹی اور ایک چھوٹا کٹورا ہوتا تھا. اس کٹورے سے ناپ کر چاول دیا جاتا تھا. لائن لگتی تھی طلبا کی. یہ اپنی باری باری کے مطابق اپنا ٹفن لے جاتا تھا. ایک کٹوری سے ناپ کر چاول دیا گیا. ایک روٹی دی جاتی تھی اور آدھی روٹی چلی ہوتی تھی کبھی کبھی. اس کے بعد جو دال ہوتی تھی تو لوگ مزاج بولتے ایسی دال ہوتی تھی کہ جس سے وضو بھی کرنا شاید ٹائم ہوتا ہے. اتنی پتلی دال ہوتی تھی. لیکن وہی کھانا کھا کر انسان قرآن و حدیث پڑھتا تھا اور قسم خدا کی اور ایسا پڑھتا تھا کہ بڑے بڑے اسلاف اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے. میں عرض کرنا یہ کہ قرآن و حدیث کا پڑھنے والا روحانی پاور پاتا ہے, اسے روحانی طاقت اور روحانی غذائیں ملتی ہے, اور قلیل مقدار کی خوراک اس کے لیے کیا ہوتی ہے, کافی ہوتی ہے.
یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے سے جاری تھا، وہی طریقہ حضرت غوث اعظم کے زمانے میں بھی جاری تھا۔ کوئی باضابطہ ہاسٹل میں بڑا کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بڑا ادارہ تھا، کھانا آیا تو کھا لیا، نہ آئے تو بھوکے ہیں، مل جائے تو کھا لیا، اور نہ ملا تو صبر و شکر کے ساتھ قرآن و حدیث کے علم میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات اور میں بتا دوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے 70 صحابہ کو ایک گلاس میں پہلے دودھ پلایا، سارے صحابہ نے منہ لگا کر دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ پیا پیا، اخیر میں مصطفیٰ جان رحمت نے دودھ پیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک گلاس ہو اور 70 صحابہ منہ لگا کر پیے، 70 آدمی نے منہ لگا کر پیا ہو، تو بتاؤ ایسا حصہ ہوگا جہاں کسی کا منہ نہ لگا ہو؟ ایسا حصہ نہیں ہوگا، ہر حصے میں کسی نہ کسی کا منہ ضرور لگا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ہے کہ کائنات میں رب قدیر نے آپ کی مثال نہ بنایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پھالے، سبھی بہنے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اس مصطفیٰ جان رحمت نے 70 صحابہ کے جھوٹے کو پیا ہے، اور جھوٹے کو پی کر دنیا والوں کو سبق دیا ہے۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے دین کے ماننے والوں، مومن کا جھوٹا برا نہیں ہوتا ہے، سنو شفاء المومن کا جھوٹا شفا ہوتا ہے، مومن کے جھوٹے میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے، وہی مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے 70 صحابہ کرام کے جھوٹے کو کیا ہے۔ عزیزان گرامی اور رفیقان محترم، حضرت غوث اعظم نے جس زمانے میں علم حاصل کیا ہے، وہ زمانہ بڑا فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، بڑی غربت کا زمانہ تھا، بڑا افلاس کا زمانہ تھا۔ ایک واقعہ اور سماعت کیجیے، چونکہ میں آج علم کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور غوث اعظم نے کیسے حاصل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے جامعہ نظامیہ میں علم حاصل کرتا تھا، تو سبق کو دہرانے کے لیے میں بغداد کے سنسان علاقے کی مسجد کو میں نے چن لیا تھا۔ جب آپ امتحان کا زمانہ آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے، تیاری کرنے کے لیے جو لڑکا پڑھنے والا ہوتا ہے، دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا وہ ہے جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، تو وہ پڑھنے کے لیے سنسان جگہ تلاش کرتا ہے کہ ایسی جگہ جاؤں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے طالب علم کا کہ سنسان جگہ تلاش کرتا تھا کہ ہم آرام کریں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ہوتا ہے اسی کی بات کی، دو طبقہ ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو محنت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ سنسان جگہ ملے اور چپ چاپ آرام کروں، تو پھر آرام کرتے کرتے وہ نکما ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ آؤ غوث اعظم کے دیوانوں، آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو سبق کو دہرانے کے لیے میں نے بغداد میں ایک سنسان علاقے کی مسجد کو میں نے منتخب کر لیا۔ اس سنسان علاقے کی مسجد پہ جاتا تھا اور وہاں اپنے سبق کو دہراتا تھا، سبق کو یاد کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا۔ ایک دن بڑی بھوک لگی، بہت بھوک لگی، کچھ کھانے کو نہ تھا، سبق تو میں نے پڑھ لیا استاد سے۔ جب میں مدرسے سے باہر نکلا، ایک متمول انسان نظر آیا، ایک مالدار آدمی نظر آیا۔ میں طالب علم تھا، اس نے مجھے پرچی دی اور پرچی دے کر کہا فلاں ہوٹل پہ جاؤ کھانا لے۔ آپ کہتے ہیں میں نے پرچی لی، حلوہ پوری کی دکان میں گیا، اس کو پرچی دیا، حلوہ پوری خریدا، اور حلوہ پوری خرید کر میں مسجد گیا۔ مسجد کے محراب میں کھانا رکھا ہی تھا کہ میں نے ایک پرچی دیکھا کہ ایک سامنے کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں نے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے شیروں کو نفسانی خواہشات سے مطلب نہیں ہوتا ہے، نفسانی خواہشات سے مطلب تو کمزور بندوں کو ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب میں نے پرچی دیکھا میں سمجھ گیا کہ عالم غیب سے مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ مجھے اشارہ مل گیا، میں نے
نے صبر و تحمل کیا، میں نے بھوک برداشت کیا، کھانا چھوڑا اور صبر و تحمل کر کے اس کھانے کو میں نے دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ اے میرے عزیز طلبہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زمانے طالب علمی ہو یا زمانے کرنے سے فارغ ہونے کے بعد جو زمانہ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے زہد کا، ایک زمانہ ہوتا ہے نفس کو مارنے کا۔ انسان کا نفس ابھرتا کب ہے؟ جب بالغ ہونے لگتا ہے تو انسان کا نفس ابھرنے لگتا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً 35-40 سال کا ہوتا ہے۔ جب 35-40 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اب نفس خود بخود مرنے لگتا ہے۔ اس کو کتنا بھی غذا دے دو اب وہ ابھرنے والا نہیں ہے، وہ خود بخود ڈاؤن ہونے والا ہے۔ غوث اعظم کی زندگی پڑھنے والوں، غوث اعظم سے تعلق جوڑنے والوں، غوث اعظم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس زمانے میں جہاں علم حاصل کرنا ہے وہی نفس کشی کر کے اپنے نفس کو بھی مارنا ہے۔ اور جب علم حاصل کریں گے، نفس کو ماریں گے تو قسم خدا کی غوث اعظم نہیں تو غوث اعظم کا ضرور غلام بن کے دنیا میں آپ کمال پیدا کریں۔ حضرات، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پیش کیا کہ نہیں؟ بڑا سنا ہوگا آپ نے، کیا کہا تھا؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اب آپ اس کی تربیت کیجیے۔ غوث اعظم نے قبول کر لیا، تربیت کرنا شروع کیا تو کیا ان کو کھانے کو ملتا تھا؟ میں بارہ سناؤں گا، جو کی سوکھی روٹی، اور غوث اعظم کے دسترخوان میں کیا ہوتا تھا؟ روٹی اور گوشت، جو کی سوکھی روٹی۔ ایک دن اس بچے کی والدہ بچے کی ملاقات کے لیے، بچے کے حال چال کو پوچھنے کے لیے آئی، دیکھیں میرا بیٹا کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ آ کر دیکھتی ہے ایک حجرے میں میرا بیٹا مجاہدہ کر رہا ہے، نہیں ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، پتلا دبلا ہو چکا ہے اور کھانے میں سوکھی جو کی روٹی دی گئی ہے۔ پھر وہاں حال چال پوچھ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی تو یہاں کیا دیکھتی ہے؟ دسترخوان بچھا ہے، مرغا کا گوشت ہے اور گوشت کھایا جا چکا ہے، ہڈیاں ہیں اور روٹی ہے۔ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں یہ کھانا ہے، ادھر وہ کھانا ہے۔ اب وہ ماں تھی، ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی، ماں کے دل میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس ماں نے کہا غوث اعظم اگر اذن ہو تو عرض کرو۔ کہا بولو کیا بولنا ہے؟ عرض کرتی ہے حضور میں نے بیٹے کو دیکھا تو میرا بیٹا دبلا نہیں، کمزور ہو چکا، اس کے پاس کھانے کے لیے سوکھی جو کی روٹی اور یہاں مرغ کی ہڈیاں، یہاں مرغ مسلم، یہاں روٹیاں۔ آپ نے سنا، اتنا سننا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اے ہڈیوں زندہ ہو جا اس اللہ کے اذن سے جو خدا بوسیدہ ہڈی پہ بھی جان پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا اشارہ باللہ تھا، جو مرغا کا گوشت کھایا جا چکا تھا، صرف ہڈیاں بچی تھی، ساری ہڈیاں گر کر مرغ بن گیا اور زندہ ہو کر چہکنے لگا۔ میرے عزیزوں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے عورت جب مجاہدہ کر کے تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جو چاہے کھائے، اس کے لیے اذن ہوگا۔ میرے عزیزوں، عزیز طلبہ، یہ زمانہ مجاہدہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ صرف علم کے حصول ہے، علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو مارنے کا زمانہ ہوتا ہے، نفس کو مجاہدہ میں ڈال کر نفس کو شریعت کے پابند کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے وہ مقام پیدا کیا کہ اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرف خطبہ، میں نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں خطب کر گیا۔ باتیں بہت سی وقت ہو گیا، زیادہ ہو گیا،
ہو سکتا ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ جو باتیں رکھی ہے اس تعلق سے کل بتاتا ہوں، اگر کل میری بات آتی ہے، وقت ملتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ تو زبان طالب علم کہ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کس طرح علم کی خدمات انجام دی، پھر اس کے بعد آپ کا مجاہدہ کیا تھا، انشاءاللہ اس ترتیب وار سے جب تک موقع ملتا ہے مجھے تو کچھ معلوماتی باتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضور غوث اعظم کے فیوض و برکات سے مالا مال کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔